اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات اور ان کی اقوال کے بارے میں سنیں گے۔ یہ حکایات ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان سے ہمیں بہت سبق بھی ملتے ہیں۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا، بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو گیا تھا، برداشت کی طاقت نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا تو مرنے والے کے ساتھ روپوں کی بوری پڑی تھی اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا: مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے اچھے شلجم ہیں جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ نا خلف بیٹا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، شہر دیار بکر میں ایک بڈھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا، سامری عمر میں میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ اس جنگل میں درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے وہ لڑکا چپکے چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ اس بڈھے سے میری جان چھوٹے۔ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں، اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن اسے رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ غریب اور بہشت۔ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو طعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا قطبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر بہت خستہ حال ہے کہ 2 مٹھی مٹی اس پر پڑی ہوئی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ بہشت یعنی جنت میں ہوگا۔ قرض۔ چند غریب کسی بنیے کے قرضدار ہو گئے۔ بنیا روز آتا، تقاضا کرتا اور ساتھ ہی سخت باتیں بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو روپے کے وعدے پر ٹالنے سے زیادہ آسان تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور حکایت ہے، ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کر لیں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا لے کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے۔ اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے دل میں سوچا، بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور کیسا نہیں، پھل میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ، کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ تو صرف تھیلے کے بھرے ہونے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں، اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچایا۔ اگلے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا، تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے ان تھیلوں کے جو انہوں نے خود بھرے تھے۔
اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل جمع کیے وہ مزے سے اپنے ان پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مہینہ آسانی سے گزر گیا۔ اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب تمام پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھائے، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک پیاس سے مر گیا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے ہم چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال۔ مگر یاد رہے، جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو ہم اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس جیل میں ہم اکیلے ہوں گے، جہاں ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال کی تھیلی ہوگی جو ہم نے خود جمع کیا ہوگا، وہی ہمیں کام دے گا۔ تو ساتھیو، آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال اپنے تھیلے میں ہم جمع کر لیں اور آسانی والی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ میری ویڈیو کو پلیز 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 لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔